پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد فروق کا کمسن بیٹا انتقال کر گیا۔ میاں عباد فروق کے بیٹے عماد کی ویڈیو گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی، جس میں انہیں انتہائی بری حالت میں دیکھا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق عماد فروق کے بیٹے کی حالت 9 مئی کے بعد گھر پر پڑنے والے چھاپوں اور ہراسانی کے بعد بگڑی۔ ذرائع کے مطابق میاں عباد فروق کے بیمار بیٹے عمار عباد کو پریشر کے باعث کوئی ہسپتال لینے کو تیار نہیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے عمار عباد کو وینٹی لیٹر دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کے رہنما فرق حبیب نے کہا کہ انتہائی افسوسناک ننھا عمار اپنے قید والد میاں عباد فروق کی راہ دیکھتا دنیا سے چل بسا۔ سوشل میڈیا پر بار بار اپیل سامنے آئی تھی کہ معصوم عمار کو اس کے والد سے ملنے دیا جائے، لیکن پتھر دل ظالم کے دل میں رحم نہیں آیا۔ فرق حبیب نے کہا کہ سب کی اولاد ہے، یاد رکھیے ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے لیکن بے اثر نہیں۔ ننھے عمار کو اللہ کی عدالت میں انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ خیال رہے کہ پی پی 149 لاہور سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں عباد فروق اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں نامزد ہیں اور جیل میں قید ہیں۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ وہ از خود نوٹس سے متعلق اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ اس قانون کے تحت از خود نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل کرنے کے اختیارات جسٹس کی بجائے ججوں کی ایک 3 رکنی کمیٹی کو دینے کی تجویز ہے، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ تاہم سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ سوموار کو سماعت کے دوران نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ وہ ایسے اختیارات نہیں چاہتے جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو یا مفاد عامہ کی آڑ میں ذاتی ایجنڈے کو پروان چڑھایا جائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ریکارڈنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ یوراگوئے کی 29 سالہ ماریا صرف 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے روزانہ 216 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں۔ انہیں 10 بجے تک یوراگوئے کے علاقے پاسو ڈی لا کرز پہنچنا ہوتا ہے۔ ان کے گھر سے 108 کلومیٹر دور دیہی علاقہ ہے کہ وہ 4 سالہ جولیانا اور 9 سالہ بینجمن کو پڑھا سکیں۔ ماریا نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دونوں بچے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دور دراز علاقے میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ ماریا کے پاس اس سفر کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ روزانہ لفٹ مانگنے پر مجبور ہیں، جسے لاطینی امریکہ میں ہچ ہائکنگ کہا جاتا ہے۔ ماریا صبح اٹھ کر پہلا سفر اپنی موٹر سائیکل پر کرتی ہیں۔ ایک سروس اسٹیشن پر وہ موٹر سائیکل چھوڑ دیتی ہیں۔ ان کا پہلا سفر 31 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ ماریا کے مطابق زیادہ تر ان کو ٹرک ڈرائیور لفٹ دے دیتے ہیں۔ وہ سین گیبریل قصبے میں اتر جاتی ہیں۔ اس مقام کے بعد 63 کلومیٹر کا مزید سفر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دیہی علاقے میں پہنچ جاتی ہیں جہاں ان کو 15 سالہ ایکو نامی لڑکا لینے آتا ہے۔ اس قصبے کے ایک مقامی کاشتکار نے ایکو کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ سوار ہو کر وہ اپنی حتمی منزل پر پہنچتی ہیں۔ ماریا جس اسکول میں پڑھاتی ہیں وہ 10 بجے شروع ہوتا ہے اور وہاں صرف 2 بچے پڑھتے ہیں اور 3 بجے اسکول کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اسکول بند کرنے کے بعد ماریا ایکو کے ساتھ واپس اپنے سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر سے سڑک کنارے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان کو ایک بار پھر سے واپسی کے سفر کے لیے لفٹ کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔